جائیں گے تو ان کی رشد و ہدایت کے لیے کون آگے بڑھے گا، ہمارا قائد کون بنے گا؟ تو حضرات گرامی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے اندر میری امت میں دو لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کرتے رہیں گے، ان میں سے ایک ذات تو اولیاء کرام کی ذات ہوگی اور دوسری ذات ہوگی تو وہ علماء کرام کی ذات ہوگی۔ اور الحمدللہ یہ جو تحریک منہاج القرآن ہے اس کے بانی و مبانی علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب عالم بھی ہے اور میرا دل تسلیم کرتا ہے کہ ولی کامل بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایسا اچھا اور بہترین اور جید قائد عطا فرمایا، اور یہ آپ نگرانی دیکھ ہی رہے ہیں کہ آپ کے مانوی تعلقے کے پرمکھ کتنا بہترین انداز میں انتظام و انتظام کر کے یہ بتا دیا کہ یہ تحریک خوب آگے بڑھ رہی ہے، دن بہ دن ترقی کر رہی ہے۔ دیکھیے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آپ دانے گدی پر تشریف لائے اور اللہ رب العزت نے پہلی وحی بھی نازل کی تو وہ وحی کیا تھی؟ اقرا، اے محبوب پڑھیے آپ، اقرا باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے پہلی وحی آقا اسلام پر یہ نازل فرمائی اور بتا دیا کہ تعلیم کے بغیر ہم ادھورے ہیں۔ جب تک ہم تعلیم ایجوکیشن حاصل نہیں کریں گے تو ہماری قوم ہمیشہ پیچھے رہے گی، اور جب ایسے دور گزرے ہیں کہ ہماری قوم نے جب تعلیم حاصل کیا ہے، ایجوکیشن حاصل کیا ہے تو ہم ہما وقت قائد بن کے اور لوگوں پہ حکومت کر کے اور راہ اللہ میں جہاد کر کے دن بہ دن اسلام کو پھیلاتے گئے۔ مگر آج افسوس ہے کہ ہم ایجوکیشن کے معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ دوسری قوم ہے جن کو طریقہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا، کس طرح وضو کیا جاتا ہے، کس طرح غسل کیا جاتا ہے، کس طرح نمازیں پڑھی جاتی ہے، کس طرح اسلامی زندگی میں ڈھال کے زندگی گزاری جاتی ہے، کس طرح آقا اسلام کو آئیڈیل بنایا جاتا ہے۔ آج ہمارا طریقہ غیروں نے اپنا لیا ہے اور ہم نے اپنے طریقوں سے دستبردار ہو چکے ہیں، تب جا کے ہماری قوم کی آج اتنی بری اور سب سے بدترین حالت ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ ماحول جو آپ نے بنایا ہے، کہیں درس دے کے، کہیں تعلیم حاصل کر کے، کہیں نمازوں کی دعائیں یاد کر کے، کہیں سنا کر کے، کہیں تلاوت کلام اللہ سنا کے، ماشاءاللہ حافظ صاحب نے تلاوت کی بہت ہی بہترین انداز میں، ایسا لگ رہا تھا کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے۔ بس یہ برکت ہے تو علامہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی۔ اب یہ عظیم ہستی کون ہے؟ آپ گھبرائیے مت، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میں بولتا ہوں، جب بھی کھلم کھلا بولتا ہوں، پیچھے لوگ جو بکنے والے بکتے بھی رہتے ہیں اور جلنے والے جلتے بھی رہتے ہیں۔ تو بس میرا یہ انداز پہلے سے چلا آ رہا ہے اور میں کھلے انداز میں بولوں گا کہ علامہ صاحب کی تحریک ایک ایسی تحریک ہے جو سنیت اور اہل سنت والجماعت کو فروغ دینے والی عظیم شخصیت بھی ہے اور ایک عظیم تحریک بھی ہے۔ حضرات گرامی، یہ تحریک تقریباً 125 ممالک میں اپنے ادارے کھول چکی ہے۔ 125 ادارے۔ آج ہم سے ہمارا گھر بھی نہیں چلتا ہے، ہمارے گھر کے بھی فاقے ہوتے ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب کی اور پروفیسر صاحب کی وہ شخصیت ہے جو 125 ممالک، 125 گاؤں نہیں، 125 ممالک میں اپنے دین کا کام فروغ دے رہی ہے اور ادارے چلا رہی ہے۔ دارالعلوم، مکاتب اور مدارس نہیں، دارالعلوم، علم کا گھر۔ دیکھیے مکاتب میں کیا ہوتا ہے؟ ابتدائی تعلیم سکھائی جاتی ہے، اور مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ درس دیا جاتا ہے۔ مگر جو دارالعلوم ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے علم کو بکھیر دیا جاتا ہے۔ تو ایسے دارالعلوم 125 ممالک میں چلا رہے ہیں، اور علامہ صاحب یہ دینی کام اپنے خطابات
اپنے قطوب اور بہت سے دیگر بھی بہت سے کام ہیں، اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو پوری رات گزر جائے گی۔ حضرات گرامی ایسی کتبیں انہوں نے لکھی ہے کہ آج صدیاں گزر گئی ہے، مگر آج تک تاریخ گواہ ہے، ہسٹری گواہ ہے کہ آج تک اس سے جید عالم کے جیسے نے کسی دوسرے نے ایسی کتابیں نہیں لکھی۔ ایسے دین کو فروغ دیا ہے، اور الحمدللہ خاموشی سے، نہ کسی پہ انگلی اٹھاتے ہوئے، نہ کسی پہ اعتراض کرتے ہوئے، نہ کسی کا اختلاف کرتے ہوئے، بلے اختلاف کرنے والے تو کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، وہ کرتے بھی رہے گے، مگر علامہ صاحب کی زبان سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں ہماری تحریک کا وروध کر رہا ہے، فلاں ہماری تحریک کا اختلاف کر رہا ہے، فلاں ہماری تحریک کو برا بلا کہہ رہا ہے۔ میں نے کبھی آج تک نہیں سنا ان کی کلپوں میں ایسی واحد شخصیت ہے۔ اور الحمدللہ علامہ طاہر القادری صاحب کی وہ شخصیت ہے جن کو غوث اعظم پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے خود اجازت دی ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے مختصر کہ ابتدائیہ میں علامہ صاحب تقاریر، کتب جمع کتاب کی، اور تقریر کی جماعت، جس کو خطابات بھی کہہ لیجیے آپ یا خطاب بھی کہہ دیجیے، ٹھیک ہے، تو علامہ صاحب خطاب کیا کرتے تھے، اور بہت سے لوگ اس تحریک میں جڑ چکے تھے، مگر علامہ صاحب کبھی مرید نہیں بنایا کرتے تھے، مرید نہیں بنایا کرتے تھے، اور لوگوں بھی جاتے تھے کہ ہم کو آپ سے بیعت حاصل کرنی ہے، آپ سے مرید کا شرف حاصل کرنا ہے، تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں مرید نہیں بناؤں گا۔ قربان جائے ایسی عاجزی اور انکساری، اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ تو لالچ میں پڑ جاتا اور کہتا کہ مریدین کا سلسلہ، جیسے کہ آج ہمارے پیران نظام کر ہی رہے، میں کسی کا نام نہیں اٹھا رہا ہوں، جیسے کر ہی رہے، بس نام و نہاد کے لیے، دین کی خاطر نہیں، رائے اللہ کی خاطر نہیں، صرف نام و نہاد کے لیے پیر و مریدی کا سلسلہ جاری رکھا ہے، اور دین کا کام دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں، بس وہی نظر و نیاز نظرانہ، وہی پہ پیر و پیر۔ مگر علامہ صاحب نے جواب دیا کہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ میں مرید نہیں بناؤں گا۔ پھر ایک مرتبہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کسی نے عرض کیا، حضور آپ مرید نہیں بناتے ہو، مگر جو آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کسی دوسرے کے اندر میں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو گمراہ بھی ہو چکے ہیں، اگر آپ مرید نہیں بناؤ گے، ان کو ایسے ہی خطاب کر کے چھوڑ دو گے، تو ان کی رہنمائی اور ان کی رشد و ہدایت کون کرے گا؟ تو علامہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں غوث اعظم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اجازت لینے۔ بس غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے، ریکویسٹ کی، انہوں نے اپنی بات رکھی، عرض کی، یا غوث اعظم میں قسم کھا چکا ہوں مرید نہیں بناؤں گا، مگر لوگ کہہ رہے اس طرح ہو رہا ہے کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور جو میری تحریک سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھٹک رہے ہیں۔ یا غوث اعظم آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جو بھی تحریک منہاج القرآن کا کارکن ہوگا اور اس تنظیم میں کام کرے گا اور جو مرید ہونا چاہے گا، یا غوث اعظم وہ ڈائریکٹ آپ کا مرید ہے۔ پھر کچھ دن گزر جاتے ہیں، کچھ مدت گزر جاتی ہے، دوبارہ جب شیخ الاسلام بارگاہ غوث اعظم میں جاتے ہیں تو جواب آتی ہے، بیٹا طاہر القادری تو مرید بننا شروع کر دے، مرید بنانا شروع کر دے، یہ بیعت کا سلسلہ شروع کر دے۔ آج سے غوث اعظم عبد القادر تجھے کہہ رہا ہے کہ جو تحریک منہاج القرآن میں داخل ہوگا، اس کا کارکنان ہوگا، وہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ رکھے گا، ڈائریکٹ میرے سلسلے قادریہ میں مرید ہوگا۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی پیر پیر میر میر شاہ جیلا سید الملا سید الاولیاء، وہ ذات پاک کہہ رہی ہے کہ آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں، اب جو بھی تحریک منہاج القرآن میں کام کرنے والے ہیں، خدمت انجام دینے والے ہیں، جو بھی طاہر صاحب سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ وہ ڈائریکٹ غوث اعظم سے محبت رکھنے والے، ڈائریکٹ ولیوں کے ولی پیروں کے پیر سے محبت رکھنے والے ہیں، ان کا رابطہ سلسلہ قادریہ عالیہ جیلانی سے جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ
ان کی بات تو ایسی ہی نرالی ہے، جتنی کریں گے اتنی کم ہے، باتیں کرتے جائیں گے رات گزر جائے گی۔ حضرات گرامی یہ دیکھیے، آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اعتکاف کی فضیلت کے متعلق ایک بات کہتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک دن کا اعتکاف کیا، 10 دنوں کا نہیں، ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت اسے جہنم سے 3 کھندرات دور فرما دے گا۔ 3 کھندرات، کھندرات کسے کہتے ہیں؟ جیسے سمجھ لیجئے ایک پہاڑ ہوتا ہے، بڑا کھائی جیسا پہاڑ ہوتا ہے، اب کھندرات تو جہنم والے، تو اس کی مقدار کیا؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک کھندر کی مقدار یوں ہے کہ دنیا کا ایک مشرق اور ایک مغرب، اس طرح ایک کھندر، پھر دوسرا کھندر دنیا کا ایک مشرق اور مغرب جانب، پھر تیسرا کھندر، اس طرح وہ ایک دن کا اعتراف کرتا ہے تو جہنم سے اتنی دور کیا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس نے خلوص نیت اور اللہ رب العزت کے لیے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ بہت ہی بڑی نیکی کر رہے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک میں تو اللہ رب العزت ایک نیکی کا 70 گنا نیکی زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ وقت کو غنیمت سمجھیے، اپنے کو خوش قسمت جانیے، اور اس تحریک کو بھی عمدہ جانیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلایا تھا تو پورے کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف بھی کیا تھا، ویروध بھی کیا تھا، مگر آہستہ دن گزرتے گئے، چند ہی لمحوں کے بعد یہ دین اسلام اس طرح پھیلا، اس طرح پھیلتا گیا۔ کبھی صدیق اکبر کا دور آتا ہے، اور جب فاروق اعظم کا دور آتا ہے تو 22 مربع میل تک یہ اسلام پھیل چکا تھا۔ اس لیے اختلاف کرنے والے اختلاف کرتے رہے ہیں، اپنے کو کچھ ان کو جواب نہیں دینا ہے، بس خاموشی اختیار کر لینا ہے اور کام کرتے جانا ہے۔ کیونکہ دیکھیے آج کچھ بھی ہم کریں گے، کام کرتے جائیں گے، لوگ کام دیکھیں گے، تبھی جا کے مانیں گے کہ نہ حق تو حق ہے، اور حق وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ کیونکہ ہم اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں، ہم تعریف کریں یہ تعریف نہیں ہے، کوئی دوسرا آ کے کہے کہ نہیں واقعی میں یہ تحریک ہے، تب جا کے سکون ملے کہ نہ حق حق ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، تو یہ علامہ صاحب کی اتنی کاوشیں، محنتیں، الحمدللہ میں نے آیت کریمہ پڑھی، الذین یبیتون لربہم لسجدا وقیاما۔ علامہ صاحب کی وہ شخصیت ہے جو راتوں کو تہجد گزار بھی ہے، عشاء کے وجوب سے 23 سالوں تک فجر کی نماز بھی ادا کی ہے، تہجد بھی پڑھتے رہتے ہیں، دینی کام بھی چالو رکھتے ہیں، تقریریں بھی شروع رکھتے ہیں، اور خود کئی گھنٹوں تک تو مطالعہ بھی کرتے رہتے ہیں اور کتابیں بھی لکھتے رہتے ہیں، اور کبھی کسی پہ شکوہ اور شکایت نہیں کرتے۔ اور یہ بندے ایسے واحد بندے ہیں کہ میں نے سنا بھی ہے، اور ان کی آڈیو بھی سنی ہے، ان کی کلپ کو بھی سنا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ علامہ صاحب نے اپنے ذاتی ایک اینچ بھی زمین نہیں کی، ایک اینچ بھی زمین۔ اگر دنیا کی لالچ ہوتی تو آج کروڑوں میل ہر زمین اپنے نام پہ کر لیتے، کیونکہ دنیا اتنا ان کو مانتی بھی ہے، اتنے ان کے غلام بھی ہے، اتنے عقیدت رکھنے والے بھی ہیں، اتنے محبین بھی ہیں، اگر چاہے تو سینکڑوں کی سینکڑوں زمین وہ لے سکتے تھے، مگر آج جو بھی ان کی زمینیں ہیں وہ صرف اور صرف تحریک منہاج القرآن کے نام پہ دی گئی ہوئی، سب کی سب زمینیں، کچھ بھی نہیں رکھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ میری جو زمینیں ہیں تحریک المنہاج القرآن کے نام سے، میری نہیں ہماری۔ علامہ صاحب نے کبھی میری نہیں کہا، ہماری تحریک منہاج القرآن، اس کی جو بھی زمین ہے وہ صرف اور صرف منہاج دین، اس کو یوز اور استعمال کیا جائے گا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ استعمال کیا گیا ہے اور نہ کیا جائے گا۔ اس طرح ہمارے قائد ہیں، الحمدللہ ہمارے قائد کوئی چھوٹے موٹے اور ویسے قائد نہیں ہیں، بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس سے پہلے مجدد گزر چکے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی دین کو فروغ دیا، اور اس دور کے اندر
اس پرفتن دور میں آئے جب اشرف علی تھانوی، اسماعیل دہلوی اور دوسرے لوگ بھی بہت سے جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، سنیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اللہ رب العزت نے اس مقام پہ، اس جگہ میں ایسا قائد بھیجا، ایسا مجدد بھیجا جو آتے گئے اور اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کرنے والے کو منہ توڑ جواب دیتے گئے۔ وہ کہتے گئے کہ صلاۃ و سلام پڑھنا شرک ہے، تو اعلیٰ حضرت نے پڑھا مستجابہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پھر جب انہوں نے انگلیاں اٹھائی اور کہا کہ حضور پر درود و سلام پڑھنا شرک ہے، معاذ اللہ اس طرح کی باتیں کرتے جا رہے تھے، تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھائی اور لکھا کعبے کے بدرود ہو جا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس طرح دینیت کا ڈنکا بجایا اور اسلام کو بلندی عطا کی اور اسلام کے لیے کاوش اور کوشش کرتے رہے، مگر جب ان کا دور ختم ہو گیا، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ ہر صدی میں اللہ رب العزت جب ماحول فرقتن دور ہوتا ہے تو ایک نہ ایک مجدد پیدا کرتا ہے، اور دیکھیے جو مجدد ہوتا ہے تو اس کے دور حاضرہ میں کوئی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، ضرور بھی کرتا ہے۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان کے مخالف تھے، ان پہ اختلاف کرتے تھے، مگر آج ہمارے قائد اشارتاً کہہ رہا ہوں، ہمارے جو قائد دیکھیے وہ کسی کے مخالف نہیں ہے، وہ کسی پہ اعتراض نہیں کر رہے، مگر ان پہ اعتراض کرنے والے بہت ہیں، اور کتنے تو فتوے بھی دے چکے ہیں۔ مگر ایک بات میرے ذہن میں آ گئی کہ ایک ان کے غلام تھے جو مقرر بھی ہے اور خطاب بھی دیتے ہیں، جن کا نام ہے اعزاز مالکی، وہ بھی جید عالم ہے۔ آپ انشاءاللہ کبھی ان کا خطاب بھی سنیں گے، کبھی لائیو ہو تو میں گزارش کرتا ہوں مولانا صاحب سے بھی اور پرمکھ صاحب سے بھی کہ اعزاز مالکی کا خطاب آپ کو سنائیں، وہ بھی تحریک منہاج القرآن میں جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بات بتائی کہ ایک شخص آئے ہمارے پاس یا کہ علامہ صاحب لگانی چاہیے یہ فتوے لگانی، انہوں نے کہا اچھا جی کیا بات ہے، کہا کہ وہ تو لوگوں کی خدمت کہاں کر رہے ہیں، وہ دین کی خدمت کہاں کر رہے ہیں، مطلب بہت ساری باتیں ایسی باتیں بتائی جس کو میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ علامہ صاحب کی یہ بات کر رہے ہیں، اب میں رات کو آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھتا ہوں، اور آقا علیہ السلام یوں کیا اٹھتے ہیں کہ تحریک منہاج القرآن میری تحریک ہے، اور علامہ طاہر قادری صاحب کا خطاب بھی سنا کرو، ان کی پیروی بھی کیا کرو، اب میں تیری بات سنوں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات سنوں، تیری بات پہ یقین کروں۔ حضرات گرامی، انہوں نے یہ کہا کہ میں تیری بات پہ یقین کروں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بات پہ یقین کروں، کہا کہ تو مجھے ایسا سوال، پھر وہ خاموش ہو گئی، انہوں نے کہا میری غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اور ایک ان کی دیکھیے آپ درس حاصل کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تعلیم، تو علامہ صاحب کا ایک انداز میں آپ کو بتاتا جاؤں، تقریباً ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے، کتنے؟ یہ علامہ صاحب نے بتایا، میں ان کا درس سنتا رہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ قبر میں 3 ہی سوال ہوں گے، مگر بخاری اور مسلم شریف کے اندر کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ آپ تو یہی سنتے، ہم بھی یہی سنتے آئے کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا حق الرجل، کہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہی 3 سوال۔ مگر بخاری اور مسلم جو متفق علیہ حدیث پاک ہے، کیونکہ قرآن مجید کے بعد اگر حدیثوں میں کسی کتب اور کتابوں میں سے کسی کا درجہ اور مقام و مرتبہ ہے تو وہ بخاری شریف، اور بخاری شریف کے بعد مسلم شریف، مگر اس دونوں کتابوں میں تو یہ کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ 3 سوال ہوگی، اور تو ابو داؤد میں روایت کیا گیا ہے، اور ابو داؤد وہ جو سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں جیسے ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، نسائی شریف ہے، الحمدللہ تمام کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، الحمدللہ یہ بزرگوں کی دعاؤں سے
تمام کتاب، اور آج بھی میرے مطالعے میں یہ کتابیں رہتی ہیں. تو یہ سوال تو ابو داؤد شریف میں تھا. اب یہ تحقیق دیکھیے علامہ صاحب کی، کیونکہ اب حدیث میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہ بھی قول رسول ہے، یہ بھی قول رسول ہے. اب ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ہم کو مطابقت بھی کرنی پڑے گی. تطبیق کی صورت کیا ہے؟ تو تطبیق کی صورت علامہ صاحب نے یوں نکالی، دوسرے محدثین نے تو نکالی، علامہ صاحب نے یوں اس کی تطبیق کی صورت نکالی کہ واقعی میں قبر میں 3 سوال ہو گئے، مگر جو پہلے 2 سوال ہے وہ سخت ترین سوال ہے، اور بندوں کو ان کا جواب آئے کہ نہ آئے، کیونکہ وہ عالم قبر میں ہوگا. اور جب وہاں فرشتے آئیں گے ڈراؤنی صورت لے کے اور ذکر کریں گے، سوال کریں گے کہ من ربو کا، تو اس وقت وہ ڈراؤنی صورت دیکھ کے بھول جائے گا میرا رب کون ہے. جواب دے پائے کہ نہ دے پائے، دین کے بارے میں، دین کے متعلق سوال کریں گے، تب بھی یہ صورت ہوگی کہ دین کون سا ہے، جواب دے پائے کہ نہ دے پائے. مگر جب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذه الرسول، فرشتے پوچھیں گے کہ تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور آگے یہ بھی فرشتے کہیں گے یعنی لی محمد، تو محمد کے بارے میں کیا جواب دے رہا ہے. تو حضرات گرامی یہاں پر پیپر بھی لیک ہو گیا ہے، لیک آف آؤٹ ہو گیا ہے، باہر پیپر پڑ گیا ہے، لیک بھی ہو گیا ہے، سوال بھی پوچھ رہا ہے اور سامنے جواب بھی دے رہا ہے اشارتاً کہ لی محمد، تو محمد کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. تو حضرات گرامی جو پہلے 2 سوال تھے وہ سخت تھے، مگر جو تیسرا سوال تھا اس کا جواب بھی آسان تھا، اور اس سوال کے اندر ہی اس کا جواب تھا. تو معلوم ہوا قبر میں 3 سوال ہوگے، مگر جو بنیاد ہوگی، اصل ہوگا، جو جنت میں جانے کا باعث اور سبب ہوگا، وہ تیسرا ہی سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق هذه الرسول. یہ تو ایک تحقیق تھی ان کی. اب تذکرہ چھڑ گیا ہے تو ایک آخری بات بھی بتاتا چلوں، آپ کی اجازت ہو تو تھکے تو نہیں، کیونکہ آپ بھی راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں، درس بھی حاصل کرتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہو، کیونکہ آپ کو گن نہیں آنی چاہیے، تھکاوٹ محسوس نہیں آنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. کیونکہ دیکھیے ہمارا دین امن و سکون کا پیغام دیتا ہے، اتحاد و اتفاق کا پیغام دیتا ہے. اس لیے ایسے کام کرنے چاہیے کہ لوگ ہم سے گن نہ کریں بلکہ ہم سے محبت کریں. بس نصیحت معمولی سی کرو، پر اتنی کرو کہ اس معمولی سی نصیحت میں تمام باتیں آ چکی. ایسا نہیں کہ پوری رات نصیحتیں کرو، وہ کمال اور وہ فائدہ بھی نہیں دیتی. بس مختصر قول ہوتا ہے، باقی خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر ہے. تو حضرات گرامی دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ غم نہ کھاؤ، سستی نہ کرو، تم ہی اول ہو بشرط کہ تم مومن. اب حضرات گرامی سوال ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی بہت سی امتیں گزری ہیں، بہت سی امتیں گزری ہیں، تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے، تو ان کی امتیں بھی اتنی ہوگی 1,24,000، اندازاً کہہ رہا ہوں، تحقیقاً نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی اول ہے. بس شرط لگا گئی ہے آخر میں ان کنتم مؤمنین، تاکید ہے، ان حرف تاکید کا ہے، ان کنتم مؤمنین، اور شرط کا بھی ہے. ٹھیک ہے، جزا موجود نہیں ہے، جزا محذوب ہے، شرط کہ تم مومن ہو. یہ تحقیق میں بتا رہا ہوں علامہ صاحب کی، ان کی کتابوں کی. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اول ہیں. تو حضرات گرامی آپ اسکول وغیرہ بھی جاتے ہیں، مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں، تو مثال دوں کہ دیکھیے جب استاد کے پاس یا ٹیچر کے پاس بچے تعلیم یا ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں کوئی غلطی کرتے ہیں، کچھ خامی رہ جاتی ہے، تو ٹیچر یا استاد اس کو مارتا ہے، اس کو مارتا بھی ہے اور ڈانٹتا بھی ہے. وہی بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. مگر جب وہی بچے جب کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، دارالعلوم میں جاتے ہیں، اور جب تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان سے کوئی غلطی اور خامی رہ جاتی ہے، تب جا کے ان کو مارا نہیں جاتا. تب وہ غلطی کرے تو کیا کیا جاتا ہے؟ ان کو کلاس سے باہر نکال لیا جاتا ہے، کلاس سے باہر کیا جاتا ہے یا پھر کلاس میں ہی کھڑا کیا جاتا ہے.
اب مارا نہیں جاتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو پہلے لوگ گزرے تھے انہوں نے کسی سے سبق حاصل نہیں کیا تھا، مگر اب جو بعد میں بڑے ہو گئے تو انہوں نے سبق لے لیا ہے کہ کلاس میں درس گاہ میں غلطی نہیں کرنی چاہیے. اگر غلطی کرے گے تو ایک دور تھا ہم کو مار پیٹ بھی پڑی جاتی تھی، مگر آج مار پیٹ نہیں پڑی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ جب غور و فکر کیا، جب اندازاً جواب آیا، مولانا روم صاحب کی مثنوی شریف کو کھولا تو مولانا روم لکھتے ہیں حکایت کو کہ ایک بیڑیا تھا، ایک لومڑی تھی اور ایک شیر تھا. اب تینوں شکار کے لیے نکلے. شکار کے لیے نکلے تو انہوں نے ایک تو بھینس کو مار دیا، ایک خرگوش کو مار دیا اور ایک گدھے کو مار دیا. 3 چیزیں جمع ہو گئی. کون کون سی آپ بتائیے؟ ایک بھینس، ایک گدھا اور ایک خرگوش. 3 چیزیں جمع ہو گئی. اب شیر آیا. شیر نے پوچھا حصہ تقسیم کیا جائے. تو لومڑی نے کہا حضور سرکار حصے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں تو یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اس میں بھینس ہے وہ آپ کے لیے ہے، گدھا میرے لیے ہے اور خرگوش لومڑی کے لیے. تو شیر غصے میں آ گیا کہ تو حصہ تقسیم کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کے سر پہ مارتا ہے اور دھکا دیتا ہے، کہتا ہے ہٹ پیچھے تجھے کچھ نہیں ملے گا. پھر لومڑی آتی، لومڑی کو پوچھتا ہے حصہ تقسیم کیا جائے. وہ کہتی ہے حضور حصہ کیا تقسیم کیا جائے. لومڑی کیونکہ چالاک ہوتی ہے، ذہین ہوتی ہے، کیونکہ جانوروں میں سب سے ذہین مانا جاتا ہے تو وہ لومڑی کو مانا جاتا ہے. تو لومڑی نے کہا حضور حصے کی کیا ضرورت ہے، یہ تینوں کے تینوں آپ کے لیے. ان میں سے ایک خرگوش رہا تو وہ آپ کے بریک فاسٹ کے لیے، ناشتے کے لیے، اور جو آپ کے لیے گدھا باقی ہے تو وہ لنچ کے لیے، دوپہر کا کھانا، ظہرانہ. اور جو بھینس بچ گئی ہے تو حضور وہ آپ کے لیے ڈائننگ رات، مطلب رات کے کھانے کے لیے عشائیہ کھانا. جب یہ بتاتا گیا تو شیر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی میرے ساتھ آتی نو کھا. تو یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ دیکھیے جو بھیڑیا تھا وہ درس نہیں حاصل کیا تھا، وہ تجربہ نہیں لیا تھا، مگر جو آخر میں لومڑی تھی وہ درس حاصل کر چکی تھی کہ اگر حصہ تقسیم کرنے چلے گے تو شیر ہم کو بگا دے گا اور حصہ بھی نہیں دے گا اور الٹا ہم کو مارے گا بھی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہی جواب دیا جائے. کب جا کے سمجھ میں آیا؟ جب آخری میں سوال ہوا. تو بس یوں مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ حضور کی امت ایک ایسی امت ہے حضرات گرامی، باقی امتیں آتی گئی مگر کسی سے مثال حاصل نہ کرتی گئی، مگر جب آخری الزمان نبی اس آبدانِ گیتی پر تشریف لائے تو بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرتے گئے، کبھی بتاتے گئے کہ لوط علیہ السلام کی قوم اس طرح تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس طرح تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس طرح تھی، قوم بنی اسرائیل اس طرح تھی، بتاتے گئے. مگر جب آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پاک آئی تو معلوم ہوا کہ وہ سیکھی ہوئی ہے، وہ جانی ہوئی ہے، ان پر عذاب نازل کرنا یہ مناسب نہیں ہے. بس ان کو قرآن کی آیت اور ان کو قرآن کی شکل میں تنبیہ کرنا مناسب ہے. جب تنبیہ کرتے جائے گے تو آٹومیٹک وہ نخار پیدا کرتے جائے گی. تبھی کہا گیا ان کنتم مؤمنین، شرط لگائی گئی کہ تم، شرط ہے کہ مومن ہو، تم ہی اعلیٰ ہو، بس شرط ہے کہ اگر تم مومن ہو. تو حضرات گرامی الحمدللہ ہمیں فخر محسوس ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا مرید بنایا، اور ہمیں فخر ہے کہ یہ تحریک آقا علیہ السلام کے نام کی تحریک ہے اور آقا علیہ السلام کے نام ہی پر کام کر رہی ہے. تو حضرات گرامی یہ مختصر میری تربیت اور میری نصیحت، جو بھی آپ سمجھو یا تعلیم سمجھو، یہ آپ حضرات کے نام میں نے بیان کی. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس میں کسی قسم کی غلطی ہو تو اپنے محبوب کے صدقے پہلے مجھے معاف فرمائے، پھر آپ کو معاف فرمائے. اور اگر کسی قسم کی غلطی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اور ہمیں دین کا سچا اور پکا خادم بنائے
ہم سے دین کا وہ کام لے جس سے مولا اور اس کے محبوب راضی ہو جائے، اور ان کاموں سے محفوظ و معمور فرمائے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، اور تحریک منہاج القرآن کو دن بدن قدم بقدم ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔